نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ اب سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، بہت مفید موضوع پڑھنے سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ موضوع ہے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پڑھنے سے زیادہ سمجھنا چاہیے۔ وہ شخص تھے، ایک تو ہدایہ کے حافظ تھے اور ایک صرف عالم تھے۔ ان عالم صاحب نے ایک مسئلہ بیان کیا اور کہا کہ ہدایہ میں یہ مسئلہ ہے، اور حافظ ہدایہ کو بھروسہ تھا کہ ہدایہ میں تو کہیں نہیں ہے۔ بولے کہ ہدایہ لاؤ۔ عالم صاحب نے ایک عبارت نکالی جس سے وہ مسئلہ مستنبط ہوتا تھا۔ حافظ ہدایہ رونے لگے اور کہا کہ ہمارا حفظ کیا ہوا کچھ بھی کام نہ آیا۔ ایک شخص پڑھا ہوا ہو اور ایک سمجھا ہوا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ سمجھنا 100 سالے سے آتا ہے، 100 سالے کی سخت ضرورت ہے۔ عقل و فہم اور تفقہ فی دین پیدا کرنے کا طریقہ کھلی ہوئی بات ہے۔ جب چاہو تجربہ کر لو، ماننا جاننا کو کم کر دو، ادھر ادھر فضول دیکھنا باننا بند کر دو، معاصی سے اجتناب کرو، اس سے خود بخود فہم اور عقل میں نورانیت پیدا ہوگی۔ جو لوگ بہت کرتے ہیں، ان کا فہم اور ان کی عقل برباد ہو جاتی ہے۔ ادھر ادھر دیکھنے بالنے سے اور معاصی سے حواس سے منتشر ہو جاتے ہیں، عقل خراب ہو جاتی ہے۔ مشاہدہ کی بات ہے، آپ اس کا تجربہ کر لے۔ 2 عالموں کے پاس جائے، ایک دن میں متدین اور متقی ہو، اور ایک فقط عالم۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ متقی کو عاقل اور فہیم پائیں گے، اور غیر متقی کو نہایت خشک اور کورا۔ بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ ایک شخص ان پڑھ اور متقی ہو اور دوسرا فقط عالم، آپ ان پڑھ میں جو فہم دیکھیں گے وہ اس عالم میں ہرگز نہ ہوگی۔ چنانچہ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اکثر وہ لوگ تھے کہ نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا، مگر جب بادشاہوں کے دربار میں اسلام کی دعوت دینے جاتے تھے اور شاہان دنیا سے خطاب کرتے تھے تو بڑے بڑے بادشاہ کی باتیں سن کر حیران ہو جاتے۔ مولوی ہونا کوئی خوشی کی بات نہیں، خوشی کی بات نہیں، دیندار ہونا خوشی کی بات ہے۔ مزید المجید۔ شکریہ۔